وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے جواب سنا کہ جی ایک 5-6 سال کا بچہ ہے، ایک بڑی عمر کا حافظ ہے، تو جماعت کون کروائے گا؟ تو اس حوالے سے پہلا جواب بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب مزید میں ایک روایت ہی بیان کر دیتا ہوں، اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے پہلا جواب اور آپ کا نیا سوال جو ہے اس کا جواب بھی سامنے آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو، جتنے لوگ وہاں موجود ہیں نماز کے وقت، جس کو قرآن کا علم زیادہ ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ اگر قرآن کے علم میں سارے برابر ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ سنت حدیث کا علم جس کے پاس زیادہ ہے اس کو مصلی پہ کھڑے کریں نماز پڑھانے کے لیے، اور اگر سنت حدیث کے علم میں بھی سارے برابر ہیں تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیں۔ یہ تو اسی طرح اگر دوران سفر کوئی حافظ نہیں ہے، عام افراد ہیں، گروہ ہے، گروپ ہے، تو پھر ان میں دیکھ لیں کہ جو بڑا ہے عمر میں اس کو جو ہے وہ امام بنا لیں دوران سفر، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں۔ یہ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ کافر کو مسلمان کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایسی تو حدیث فی الوقت میرے علم میں نہیں ہے جی ان لفظوں کے ساتھ۔ ہاں البتہ وہ جو آپ نے کہی ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ آپ وہ حدیث سامنے رکھ لیں نا جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی پہ لعنت ڈالتا ہے، کسی کو لعنتی کہتا ہے، تو لعنت جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، پھر وہ لعنت پلٹ کے تو اس بندے کی طرف جاتی ہے جس پہ لعنت ڈالی جائے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت جو ہے وہ پلٹ کے پھر اس بندے پہ آتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہی حدیث ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے جو ہے یہ کہ جو بندہ کسی کو لعنتی کہتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، کسی کو مشرک کہتا ہے، تو اگر وہ بندہ ایسا نہیں ہوتا تو کہنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو روایت معاشرے کی مخلق بیماریاں اور ان کے اسباب، اس حوالے سے ایک کتاب ہے، تو وہ کتاب آپ دیکھ لیں، یا جو ہے نا یہ عبد المنان راسخ صاحب ہیں ہماری جماعت کے خطیب، ان کی کتاب لعنتی کون، وہ کتاب اردو میں ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب بھائی یہ جو پوسٹ آپ نے بھیجی ہے، اس پوسٹ کے اندر جو روایت لکھی ہے کہ خواتین ان کے خامد کی اجازت کے بغیر گھروں میں بے جا گفتگو کرنے سے روکا ہے جی، شیخ البانی رحمۃ اللہ کی سلسلہ سیاح کا اور مکارم الاخلاق الخرائطی کی اس کا حوالہ دیا ہے جی۔ بالکل شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ سیاح میں یہ روایت ذکر کی ہے اور انہوں نے ہی یہ حوالہ دیا ہے مکارم الاخلاق کا جو آپ نے لکھا ہے جی۔ کہتے ہیں جی اس کی تحقیق درکار ہے۔ اب محترم بھائی یہ روایت سنن ترمذی کے اندر بھی جو ہے نا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موجود ہے۔ اس میں ہے کہ نہانا او نہا ان ندخل علی النساء بغیر اذن ازواجہن، ان لفظوں کے ساتھ آتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مولا آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیوی اسماء بنت عمیس سے ملاقات کی اجازت مانگنے کے لیے بھیجا،
تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ جس ضرورت سے گئے تھے اس سے کہہ سن کر فارغ ہوئے تو ان کے مولا آزاد کردہ غلام نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عورتوں کے پاس ان کے شوہروں سے اجازت لیے بغیر جانے سے منع فرمایا ہے۔ جی یہ روایت ہے، حسن ہے، ترمذی والی سند حسن ہے۔ باقی جو سلسلہ صحیحہ میں ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جی پہلے وہ قیس بن ربیع پر جرح بھی کی ہے، اور جرح کر دینے کے بعد پھر محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر بحث جو کیا ہے تو اس کو یعنی ثابت کیا ہے اور اسی لیے صحیحہ میں درج کیا ہے، تو لہذا یہ ترمذی والی سند جو ہے نا یہ بھی حسن ہے انشاءاللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ابو عیسیٰ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس باب میں جو ہے نا عقبہ بن عامر، عبداللہ بن عمر اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث آئی ہیں۔ یہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وفی الباب عن عقبہ بن عامر و عبداللہ بن عمرو و جابر، لہذا حسن روایت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔